میرے کولیگ تھے ان کو میں نے کئی دفعہ کہا کہ سورۃ رحمان سنیں، بلکہ میں نے انہیں کہا میں آپ کے لیے ٹائم لیتی ہوں، آپ ڈاکٹر بابا سے بھی آ کے ملیں. نہیں ڈاکٹر بابا تک نہ لائیں، آپ خود اپنے سر ان کے کوئی مطلب بیماریاں بھی تھیں کچھ ان کے ساتھ، لیکن میں انہیں یہی کہتی تھی ہاں جی کہ آپ سورۃ رحمان سنیں نا. تو وہ مجھے بھی کل وائس نوٹ پہ انہوں نے مجھے بس ایسے اسلام دعا کی، تو آج ان کی کال آ گئی، بات کرنے لگے تو پہلی بات ہی یہیں سے شروع ہوگی سورۃ رحمان سے. بس مجھے فوبیا کہہ دے یا جو بھی ہے، جنون ہو گیا کہ بس یہ بات پہلے کرنی ہے. تو میں ان سے جب بتا رہی تھی نا تو باتیں کرتے رہے، مجھے کہتے ہیں اتنی بڑی بڑی باتیں تم نے کیسے سیکھ لی نا. کیونکہ ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد جب میں جاب کری تھی وہ میرے کوآرڈینیٹر بھی تھے، تو انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا، حالانکہ عمر میں مجھ سے چھوٹی ہیں لیکن ہمیشہ سر پہ ہاتھ رکھ کے نہیں میں تیرا بڑا پرا ایسے کر کے انہوں نے کہنا. تو ان سے میں باتیں جب کر رہی تھی، آپ ہی کی باتیں بتائی جا رہی تھی جو آپ سے سیکھی ہیں، تو کہتے ہیں اتنی بڑی بڑی باتیں کہاں سے کرنی سیکھ لی ہیں تم نے. تو میں نے کہا بس یہ بھی ساری بابا نے ہی سکھائی ہیں اور ان کے پاس بیٹھ کے یا ان کے سیشن سن کے سیکھی ہیں. تو میں جب ان کو ساری یہ باتیں بتا رہی تھی تو وہ ہر بات سے ایگری ہو رہے تھے اور مان بھی رہے تھے کہ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو ٹھیک کہہ رہی ہو. تو جب میں نے انہیں کہا کہ سارے ذکر اذکار چھوڑ دیں اپنے، تو کہنے لگے درود شریف تو پڑھ سکتا ہوں نا. میں نے کہا جب تک آپ نے یہ سورۃ رحمان سننی ہے نا تو کم از کم ان دنوں میں آپ ابھی فی الحال گنتی ونتی والے درود شریف چھوڑ دیں. تو ویسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کو دل کرے تو میں نے کہا پڑھ لیا کرنا اس وقت، لیکن یہ ہر وقت کی تسبیح کرنا چھوڑ دے. کہتے ہیں اچھا پھر یا حیو یا قیوم کی کہا انہوں نے کہ یہ بہت بڑا ذکر ہے. تو میں نے کہا نہیں، یہ یا حیو یا قیوم وہ اللہ پاک کی ذات ہے جس نے ہمیشہ قائم رہنا اور وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ہم تو نہیں ہیں، ہم نے تو فنا ہونا ہے. تو جب ہم اس کو اپنی چیزوں کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے لیے بقا کے لیے کرتے ہیں تو پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم نے تو فنا ہونا ہی ہونا ہے. تو کہنے لگے کہ نا اس کے اوپر یہ ان کے 2 میسیج ہیں. میں نے کہا تھا آپ مجھے اپنی آواز میں اپنے سوال بھیجیں، اگر آپ کہیں تو ادھر لگا دوں مائک پہ ساتھ. ان کے 2 سوال تھے، تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ انہی کی آواز اور انہی کے الفاظ میں آپ تک پہنچ جائیں. کیونکہ ان کا جو بیسک سوال وہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے میں ساری بات کو مانتا ہوں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ گنتی نہ کرو تو آپ کے ڈاکٹر بابا بھی تو گنتی بتا رہے ہیں، 7 دن سننی ہے، انہیں سورۃ سوال آپ رحمان بتائیں، سننی ان ہے. کا جو سوال کرے بتائیں. جی رب اشرح لي صدري ويسر لي امري آواز واحلل اونچی کرو، عقدۃ من لسانی یفقهوا فاسٹ ہے آپ قولی. کا شاید. میں سما السلام علیکم. میں سما آپ نے جو اپنے حوالے سے اور ڈاکٹر بابا صاحب کے حوالے سے باتیں کی ہیں 110% ایگری. بڑا احترام ہے ان کا میرے دل میں، میں ان کو فالو بھی کرتا ہوں، سنتا ہوں انہیں. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو بھی. لیکن آپ نے یہ جو بات غرض اللہ کی عبادت کے ساتھ اور اس کے جو ذکر ہے اس میں غرض تعداد اور تعریف کے حوالے سے بات کی، اس میں میرا اختلاف تو خیر میری کیا اوقات، میں ان سے نہیں کر سکتا، ان کا علم کچھ اور ہے بابا صاحب کا، ڈاکٹر صاحب کا، اور میرا تو کچھ بھی نہیں اس معاملے میں، میری کیا اوقات. ہاں آپ سے بس تھوڑا سا اختلاف کر لیتا ہوں کہ یہاں پر میں متفق نہیں ہوں. وہ اس طرح کے دیکھیں، آپ نے جو بات کی نا کہ اللہ کو غرض کے بغیر اور تعداد کے بغیر یاد کیا جائے، کیونکہ قرآن پاک میں تعداد کا نہیں بلکہ ذکر ہے، اس کی ذکر کرو یہ ہے. اور تعریف بھی اس کو آپ اس کے جو باقی کے صفاتی نام ہے اللہ کو اس کے ذاتی نام سے پکارا جائے، بالکل ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا سا میں بیان کروں. دیکھیں یہ جو غرض ہے نا میسوما، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے، ٹھیک ہے. اس غرض نے ہمیں ایک دوسرے سے باندھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. غرض بیچ میں سے نکال دیں تو ہمیں ایک دوسرے کا شاید وہ رشتہ اور پہچان بھی نہ ہو. یہ غرض ہی ہے جس نے ایک دوسرے کے قریب رکھا ہوا ہے. آپ شاید اس سے وہ نہ کریں، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی لالچ دیتا ہے. اللہ معاف کرے میرے زبانوں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ بات کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ وہ کہاں، میں اس کی مخلوق کو خالق کہتا ہے کہ نماز پڑھو نجات ہے، یا عمل کوئی عمل
وہ نماز کی صورت میں ہو سکتا ہے یا حسن عمل ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے میں جنت دے دوں گا، بس ڈال دی. اور اگر ایسا نہیں کرو گے، میرے محبوب کے راستے پہ نہیں چلو گے، میرے محبوب کا کہا نہیں مانو گے، میرا نہیں مانو گے، حسن خلق کے حسن اخلاق نہیں اختیار کرو گے، حسن عمل نہیں کرو گے، اور وہ نماز بھی ہو سکتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، برابر حسن عمل کچھ بھی، تو دوزخ اختیار ہے، ڈال دی گھر سے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس نے ہمیں اور ساری چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک، باقی رہی تعداد کہ خدا کا ذکر غرض کے بغیر کیا جائے، تو دیکھیں اور تعداد اور غرض پھر اس میں لے آتا ہوں کہ یہ زمین و آسمان، تعداد، قرآن پاک، یہ سب ایک مخصوص تعداد میں ہے. ساری کی چیزیں اگر اس کی حقیقت کو دیکھا جائے تو یہ مخصوص تعداد کے تحت وجود میں ہے، اور اسی تعداد کے تحت یہ نظام کائنات بھی قائم اور اسی کے گرد گھوم پھر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں صرف اتنا میں ایک مثال دیتا ہوں، اس میں غرض بھی آ جائے گی، تعداد بھی آ جائے گی، کہ ایک بندہ ہے میرے جیسا، چلے میں کہہ رہا ہوں کہ جو نماز کا عادی نہیں ہے، اگر کوئی وظیفہ ہی کہہ لیں، کوئی ایک بندہ صبح سے لے کے شام تک دنیا داری میں پڑا رہتا ہے، اگر کوئی اسے کہتا ہے کہ یہ وظیفہ کر لو، اللہ آپ کا فلاں کام بنا دے گا. میں کام کی لے لیتا ہوں، چلے اللہ کے راستے پر آنے کے لیے نہیں، میں کام کے لیے کہہ دیتا ہوں، اس میں غرض آ جاتی ہے، تو یہ اللہ تمہارا کام کر دے گا. اب اس میں دیکھیں کتنی ساری چیزیں آ جاتی ہیں ایک اس میں. چلیں وظیفہ ہی صحیح، ایک مخصوص تعداد ہی صحیح، نماز تو پڑھتا نہیں، حسن عمل آنا چاہیے، حسن اخلاق آنا چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ایک بندہ اس کے پاس وقت ہی نہیں اس پر آنے کے لیے، وہ تو اسے کس طرح لایا جائے گا؟ آپ یہاں پر کیسے آئیں؟ وہ اس میں چلیں اسے وظیفہ کسی نے دیا ہے، کسی طور کسی ذریعے سے وہ خدا کا نام تو لے گا، لے تو صحیح، کسی بہانے سے ہو سکتا ہے اللہ اس سے آگے کی توفیق بھی دے دے. ایک مرتبہ اسے فرض کیا، خدا کرے ایمان کی متزلزل ہونے کی بات اس کی نہیں کر رہا، اس کو خدا پر یقین ہے، لیکن اگر وہ وظیفہ کرتا ہے اس غرض سے کہ اس کا یہ کام ہو جائے، اس میں ایک تو توحید آ گئی کہ یہ میرا غرض آ گئی کہ اللہ میرا اس کے بدلے میں یہ کام کرے گا. دوسری غرض اس نے اللہ سے باندھی کہ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، میرا اللہ یہ میرا کام کر دے گا. ٹھیک ہے. اور اس میں اس نے اپنی غرض اللہ کے ساتھ جڑا، اس غرض سے وہ بندے کے لیے نہیں، اللہ کے ساتھ جڑا کہ اللہ تو میرا کام کر دے. اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اے اللہ. وہ کچھ دیر کے لیے جب وہ وظیفہ کرتا تو وہ چند لمحوں کے لیے، اس تعداد کے لیے، چلیں 100 کی تسبیح صحیح، وہ اتنی سی دیر میں اللہ کے ساتھ واثق ہو جاتا ہے کہ یا اللہ میں یہ کر رہا ہوں کہ تو میرا کام کرتے، غرض ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لمحے وہ اللہ کے ساتھ کسی طور کوئی تو اسے اس لائن پر لایا. اب اس کی مثال میں آپ کے ڈاکٹر بابا صاحب سے دے دیتا ہوں. انہیں کیا غرض ہے؟ کوئی غرض نہیں، لیکن مخلوق کو کہ سیدھا راستہ انہیں، اب وہ اللہ کے راستے پر آ جائیں، اس لیے محفل سے جاتے ہیں نا، ورنہ اور کیا غرض ہے؟ انہیں تو اپنی تو کوئی غرض نہیں. آپ کیوں جاتی ہیں ان کی محفل میں؟ غرض ہے کہ ورنہ آپ میری یا میرے جیسوں کی محفل میں آ جائیں، ویب پئیں یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو اللہ کے راستے میں نہ ہو، لیکن آپ کی غرض کیا ہے کہ مجھے اللہ کا راستہ ملے، اللہ کے بندوں کا راستہ ملے. ٹھیک ہے. اور ان کے بندوں کا راستہ کیا؟ وہ بندوں اس راستے پر جس پر بندے اللہ کی طرف ملا دیتے ہیں. تو آپ یہ غرض ہے. ٹھیک ہے. باقی تیسری بات میں مختصر کرنے لگا ہوں کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی. پھر آ جاتی تعریف کہ اللہ کو اس کے ذاتی نام سے پکارا جائے، نہ کہ اس کی جو دوسرے صفاتی کلمات یا نام ہیں ان سے. دیکھیں اس میں ٹھیک ہے، میں آپ کو ہما کے نام سے پکارتا ہوں. 100 کے مجمع میں آپ کھڑی، میں آپ کو کہوں گا ہما، بات سنیں، آپ میری بات سنیں گے. ڈاکٹر صاحب کا میں نام لوں گا، ڈاکٹر صاحب، تو وہ میری طرف متوجہ ہوں گے. اب یہ تو ہو گیا یہاں تک. آپ اپنے ہی 3 بچے اکٹھے کر لیں، 4 بچے، یہ جتنے بچے آپ کے ہیں آپ اکٹھے کر لیں. آپ ان کو بلا کے تو ہر ایک کو نام سے تو بگا لیے، وہ آپ کے پاس آ بھی گئے. اب ان میں سے ایک کی تعریف کر دیں کہ یہ تو بچہ میرا، یہ بیٹا میرا چاند سا ہے، یہ بیٹی میری چاند کا ٹکڑا ہے، یہ فلاں، اس کی تعریف کر دیں. اب جو باقی کے کھڑے ہوں گے ان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یا جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں وہ تو ممتاز ہو گیا نا، وہ کتنا خوش ہوگا. میں ڈاکٹر صاحب کی بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، میں ان کے پاس کچھ لے کر جاؤں گا نا، وہ خوش ہوں گے. بے شک وہ دنیا داری میں انکار کر دیں، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں پھر بھی کہ میں اپنے ہاتھ میں کچھ ان کے لیے تحفہ لے کر جاؤں گا نا، کیونکہ تحفے کا ذکر تو خوشبو، تکیہ، دودھ، تو یہ تو ویسے حدیث میں
ٹھیک ہے، انکار نہیں ہے. تو اگر میں کوئی ان کے سے تحفہ لے کر جاؤں گا نا ان کا تو وہ خوش ہوں گے کہ یہ بندہ مجھ سے ملنے آتا ہے، یہ تحفہ ساتھ لاتا ہے. یہ ایک سائن ہے محبت کا اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، محبت کا سائن ہے. اللہ کو جب ہم یاد کرتے ہیں، اللہ کو تو پکار لیا، آپ نماز قائم کر لی، آپ نے نماز پڑھنے لگ گئے، آپ نماز پر آئے، آپ اللہ کی طرف متوجہ، اب اس کی تعریف ہی کرو، یا اللہ تو حیو یا قیوم، تو اے خود سے زندہ قائم تو ہی ہے. یہ تمام مالی بدنی باتیں تیرے لیے التحیات للہ والصلوات. ٹھیک ہے نا. تو جب ہم ان صفاتی نام سے پکارتے تو مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو خالق، میں بندہ، تو رب ہے. ٹھیک ہے، تو میں محتاج ہوں. ٹھیک، اپنی کمزوری حاجت پہ، اس سے رب خوش کتنے ہوتا منٹ کا ہے اور ہے؟ کہ میرے بندے نے مجھے اس طریقے سے یاد جی کیا، اور اس کا فرمان ہے کہ مجھے نہیں میرے سوال نہیں ابھی تک سمجھ آیا. یہ تو وہ صفاتی نام سے تعلیم یاد دے کرو. رہے ہیں تو بڑی اچھا، اچھی میں باتیں سنا کر رہے ایک ہیں، اور بات. اللہ لیکن تعالیٰ بیس ہی ڈاکٹر غلط ہے جاوید تو صاحب کی جی جاری عمر، رکھیے. علم اور عمل میں مزید وسعت برکت عطا فرمائے. بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے ہیں، غرضی تو بانٹ رہے ہیں، اور وہ کس صورت میں؟ دیکھیں، ان کی غرض کیا ہے؟ ان کی غرض ذاتی نہیں، ان کی غرض مخلوق اللہ کے قریب ہو جائے. مگر کیسے؟ قرآن پاک کے تھرو. اور وہ پورا قرآن پاک نہیں ہے. اس قرآن پاک میں بے شک قرآن پاک کہہ سکتے ہیں نا وہ بھی کہ قرآن پڑھو، وہ اس پر عمل کرو، اپنے اعمال اس کے برابر کر لو، اللہ بخش دے گا. مگر ایسا تو انہوں نے نہیں کہا. وہ تو وظیفہ دے رہے ہیں. وظیفہ کیا ہے؟ لا کس طرف رہے ہیں کہ سورہ رحمان کو ایسے پڑھنا نہیں، سننا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کہتے ہیں سننا ایسے ہے، اور اتنی مرتبہ سننا ہے کم از کم. ٹھیک ہے، اور اس طرح سننا ہے. اب نہ صرف طریقہ کار بتایا، بلکہ وقت بے شک متعین نہیں کیا، اس پہ آزادی چھوڑی، لیکن طریقہ کار بتایا اور تعداد بتائی. تو وظیفہ تو ہو گیا نا. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ وہاں کیا کرنے جاتی ہیں؟ غرض ہے نا. یہ غرض ہی ایک دوسرے سے باندھے، پھر یہ غرض آپ بھی اسی غرض کے تحت جاتی، ورنہ یہ آپ نے آپ دوبارہ شروع کر کسی دیا. اور محفل میں کیوں نہیں ہاں جاتی؟ اس لیے نا کہ لیکن بیسیکلی ان کا سوال یہی ہے کہ غرض کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اور ڈاکٹر بابا جیسے ہمیں وظائف سے منع کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک وظیفہ ہے، کیونکہ اس کی بھی تعداد ہے اور ٹائم بھی مقرر ہے، دن بھی مقرر ہے. تو پھر وہ باقی اللہ کے صفاتی نام پڑھنے سے یا ان کو گن کے پڑھنے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ اصل میں آپ سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ آپ نے ان کو اگر وہ سن رہے ہوں گے یا سنا دیں گی آپ انہیں، تو کیا نام ہے ان کا، اسم شریف کیا؟ شاہد. شاہد صاحب، آپ کا مشکور ہوں. ایک تو آپ بھی مجھے ڈاکٹر بابا کہی جا رہے تھے، تو میں پتہ نہیں عمر میری شاید ہوگی بابا جیسی. بابا میرے والد صاحب جو روحانی استاد ہیں بابا جی، ان کی وجہ سے وہ ساتھ لگا دیتے ہیں، یا وہ پاگل ڈاکٹر وہ تو کہتے تھے. تو ادروائز ایک ڈاکٹر ہوں اور ایک طریقہ علاج بتا رہا ہوں. یہ انہوں نے امپریشن غلط دیا ڈاکٹر بابا کہہ کے، یا کوئی روحانی محفل یا کوئی روحانی یا عبادت کا شاید انہوں نے کوئی تصور دے دیا. نہیں، میں ایک طریقہ علاج کا بتا رہا ہوں، نمبر 1. نمبر 2، میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سب ذکر اذکار جتنے لوگ کر رہے ہیں وہ سارے ہی بند کر دیں. نہیں، وہ بالکل جاری رکھیں، آپ جاری رکھیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ جو ڈسکرائب کر رہے تھے، جس نیت سے آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا کرے. ان کو نہیں بات سمجھانی آئی، اور انہوں نے میرا میسج بھی اس طرح سے دے دیا. نہ ہر ایک کو یہ کہا جاتا ہے. یہ تو وہ بندہ جس کو کوئی بیماری یا کیفیت اس کی جو بھی ہے، جس قسم کی سچویشن میں ہے، اس کو اگر آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ اپنا علاج شروع کرتا ہے تو وہ کہتا ہے باقی علاج بند کر دیں آپ، یا وہ امید کرتا ہے آپ سے کہ آپ دوسرے ڈاکٹر کی دوائیاں نہیں اس میں ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے، اور بالکل 3 بار روز 7 دن کی ڈوز بتا رہے ہیں سورہ رحمان کی، تو ایک طریقہ علاج بتا رہے ہیں. اس میں اگر آپ آلریڈی سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو اس سے سکون ملتا ہے، یا آپ کو اس سے علاج ہوتا ہے، یا آپ کا آپ اس اطمینان ہے، یا حیو یا قیوم سے آپ کی مقصد اللہ کی قربت ہے، تو وہ عبادت ہے. وہ آپ جس طرح کریں، جتنی مرضی کریں، جیسے مرضی کریں، گن کے کریں، نہ گن کے کریں. مخصوص تعداد کا بھی رول ہے کچھ چیزوں میں، اور اس میں پھر کچھ چیزیں اگر اس تعداد سے زیادہ ہو جائیں، اس کی جو کیفیات یا اس کی جو امپیکٹ آتا ہے، وہ کئی بار برداشت نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے،
اور وہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کر رہا ہے. تجلی ہے, پورا کا پورا کلام اس کا تجلی ہے, ریڈیشن ہے. اور اس ریڈیشن کی جیسے کہہ رہے ہیں اوور ڈوز ہو کے وہ جب کسی گائیڈ یا کسی استاد کے بغیر, ایک ہے مین عبادت, فرض عبادت ساروں کے اوپر فرض ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہم بحیثیت انسان کے ہم ساروں کے اوپر مختلف چیزوں کی جو کہہ لیں کہ حدود مقرر کر دی ہیں, وہ ہم ساروں پہ لازم ہیں. ایک ہے ایڈیشنل عبادات کرنا, اس میں اپنی جان پہ ظلم کرنے سے منع بھی کیا گیا ہے. ایک خاص تعداد سے کسی بھی چیز کو, جیسے صحابہ کرام میں سے کئیوں نے قسمیں کھا لیں کہ ہم ساری زندگی روزہ رکھیں گے, شادی نہیں کریں گے, یا سوئیں گے نہیں, یا نوافل پڑھتے رہیں گے. اللہ نے ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع فرما دیا کہ اے نبی اپنی جان پہ ظلم مت کر, ٹھیک ہے, میں نے یہ کلام مشقت کے لیے نہیں اتارا, یا ساری رات کھڑے مت رہا کریں, آپ تھوڑی دیر کے لیے بس پڑھا کریں اور پھر سو جایا کریں. سرکار دو عالم کو بھی کہا جا رہا ہے. رہ گئی بات جنت دوزخ میں, بالکل ہمیں نیک اعمال کرنے ہیں اور برے اعمال سے بچنا ہے. لیکن ایک آیت ہے اس میں ہی سورہ مومنون میں شاید ہے, اللہ سرکار دو عالم پر ہی وہی آتی ہے, اور بڑے بڑے صحابہ کرام نہ صرف چونک گئے بلکہ سرکار سے پوچھنا بھی شروع ہو گئے کہ اگر آج بھی میں حساب کر لوں, رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں, تو کوئی بھی نہیں جو جنت میں جا سکے اعمال کے بدلے میں, نیک اعمال کے بدلے میں جتنے بھی کسی نے کیے ہیں. تو اللہ اگر اس کو اپنی نعمتوں کے ساتھ بیلنس آؤٹ کرے کہ تمہیں دیا کیا تھا اور تم نے کمایا کیا ہے, تو کوئی بھی نہیں جا پا رہا. صحابہ کرام نے تو بڑا پریشان ہو کے سرکار سے پوچھا جی کہ یہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا یہ ایسے ہی ہے. تو کہا گیا کہ نہیں, ابھی تو آج کا اللہ کہہ رہے ہیں, تو آج تو آپ بھی موجود ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے ڈال کے کہہ رہا تھا. پریشان ہو گئے سارے صحابہ کہ جی پھر اعمال اور سارے انبیاء پیچھے گزر گئے ہیں جو بھی ہیں. سرکار نے فرمایا کہ وہ اس کی رحمت سے جائے گا جو بھی جائے گا, ٹھیک ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے اعمال سے چلا جائے گا تو یہ غلط فہمی ہے ایک اس کو. یہ اس کی رحمت اور اس کے کرم سے جانا ہے جس نے بھی جانا, نہیں تو کسی نے کیا ہمارا ایسا کوئی کر دینا کہ اس کے ایک سانس کے بدلے ہم کیا دے سکتے ہیں اس کو. لیکن یہ اپنی اپنی سمجھ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں تعداد کی, عبادت کی, ذکر اذکار کی, وہ آپ جاری رکھیں. انہوں نے بات غلط کنوے کی ہے, آپ اس میں ٹھیک جا رہے ہیں, جو بھی عبادت کر رہے ہیں جیسی بھی کر رہے ہیں. اور اگر آپ کے کسی گائیڈ نے, کسی مرشد نے, یا آپ کا دل کہتا ہے آپ کو, آپ شوق سے کر رہے ہیں, اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے عمل کا حصہ ہے, تو یہ بہت ہی خوبصورت عبادت ہے. یہ آپ جاری رکھیں. یہ ان کے کنوے کرنے میں مسئلہ ہوا ہے. یہ میں کوئی نہ ہی عبادات کی یہ محفل ہے, نہ ہی میں کوئی روحانیت کی, یا میرا کوئی مقصد ہے کہ دنیا اللہ کی طرف چل پڑے. دنیا اللہ کی ہے, اللہ بہتر جاننے والا ہے, وہ جانے اس کی دنیا جانے. میں ایک طریقہ علاج کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہوں, تو ایک طریقہ علاج چونکہ میں اس سے مستفید ہوا تو وہ طریقہ علاج بتا رہا ہوں. اور اس طریقہ علاج کے ساتھ کچھ لوگوں کو میں جب دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے کسی بھی اور روحانی علاج کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, یا اس کے مقصد ان کا جو بھی دنیاوی خواہش ہے یا جو بھی ہے, اور اسی کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں, اس میں انہیں گائیڈ کر دیتا ہوں کہ یار اس کو روک لو. ان کا دل مانتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, نہیں مانتا وہ اپنا تجربہ کرتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد مان لیتے ہیں پھر, یا کوئی اسی وقت مان جاتے ہیں. یہ بھی ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. باقی عبادت کے طور پہ آپ جو بھی کر رہے ہیں, جتنا بھی کر رہے ہیں, کم ہے اسے اور بڑھائیں. یہی سوال تھے سارے, اور تو نہیں تھا کوئی سوال؟ کنفیوژن ہوئی آپ کے انہیں سمجھانے میں یا بتانے میں؟ میں نے ان کو سمجھایا تھا, لیکن آپ وہی والی بات ہے کہ سم ٹائم اگلے والا آرگو کرتا ہے نا, اگلا شخص. یہ ہر ایک کے لیے شرط ہے بھی نہیں ہے نا. میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ آپ جو بھی اللہ کا نام لیں, اس کی صفت ہے وہ انسانوں میں ہے. اللہ نے اپنی تمام صفات جو سی ہیں نا وہ انسانوں میں ڈالی ہیں. میں نے کہا کہ جب میں کافی انہیں سے بات کرتے ہوئے میں نے یہ بات کی کہ میں جب ینگ بھی تھی اور جب ٹیچنگ کر رہی تھی, تو بچوں میں سے یا لوگوں کا جو ایک تصور ہے کہ جی تصویر نہیں کھنچوانی چاہیے کہ اس میں روٹ پھونکنی پڑے گی. تو میں نے کہا مجھے اندر سے میرے دل سے اس کا جواب آیا. تو میں نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جہاں صفات ہے نا, وہ رزاق ہے, تو ایک بچے کے لیے اس کے ماں باپ بھی اس کے رازق ہے. وہ پروردگار ہے, تو ایک بچے کے لیے اس کے ماں باپ بھی پروردگار. لیکن میری بات سنیں جی, یہ ماشاءاللہ آپ کا شاید مذہب کا علم بہت زیادہ ہو, مجھے نہیں پتہ, میں عالم نہیں ہوں مذہب کا. یہی جو فکرہ آپ کا ہے, آپ نے اس سے پہلے بولا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اس نے اپنی مخلوق میں بھی ڈالی ہیں, ٹھیک ہے. جی مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے کوئی کسی عالم نے یہ کہا ہو, یا ایون ہو سکتا ہے حدیث ہو, یہ سارا ٹھیک بھی ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں, میری سمجھ سے بالاتر ہے.
میں اللہ تعالیٰ کی کسی بھی چیز میں کسی بھی مخلوق کی کوئی بھی چیز شرکت کو مانتا ہی نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے۔ ہمیں سمجھانے کے لیے جب ہمارے معنی ہمیں نہیں سمجھ آئے گا، حی کیا ہے، قیوم کیا ہے، رؤوف کیا ہے، رحیم کیا ہے، ادروائز ایک لفظ ہے اکبر، ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں آپ کریں گی تو پھنس جائیں گی، ٹھیک ہے، بلکہ ہم جیسا کوئی پاگل جو ہے وہ کہیں ٹکرا جائے گا آپ سے، میری بھی اصلاح ہو جائے گی۔ نہیں، آپ کی اصلاح میں کرنے نہیں بیٹھا، وہ آپ کسی دینی محفل میں پھر جائیں، کسی عالم کے پاس بیٹھے، میں عالم تو نہیں ہوں نا، میں تو ایک ڈاکٹر ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اکبر لفظ استعمال ہوتا ہے، اکبر کا مطلب، اور آپ کو پتہ ہی ہوگا اکبر بڑا، اصغر کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹا، چھوٹا، دیکھیں یہ آپ کو پتہ ہے، خود ٹیچر ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں میں سے اکبر کون سا ہے اور اصغر کون سا ہے؟ یہ اکبر ہے آپ کے خیال میں اور یہ اصغر ہے، ایسے ہی ہے؟ اچھا، دن میں ہر اذان میں 6 بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے، 5 بار اسے دہرایا جاتا ہے، 30 بار دن میں دنیا کی مساجد سے اللہ اکبر کا اعلان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کو دیکھ کے یہ ایک دوسرے کی مثل ہیں، ٹھیک ہے، تو تب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے، آپ نے اصغر دیکھا تو اس کے ریفرنس سے یہ اکبر ہے، ٹھیک ہے۔ ادروائز اس کے مقابلے میں اب ان میں سے اکبر کون سا ہے؟ دوسرا اکبر، اب یہ اکبر ہو گیا ہے، یہ اصغر ہو گیا، تو یہ تو ریلیٹیو ہو گیا، تو ان کی تو مثل ہے ایک دوسرے سے اس طرح کی، اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ رب کا تو کوئی اصغر نہیں ہے، مجھے تو نہیں نظر آتا، رب جیسا تو کوئی نہیں ہے، ٹھیک، ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی، مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ میں اس کو کس ریفرنس سے، میں کرکٹ کا بال اور فٹ بال کا بال تو رکھ کے ساتھ اور ٹینس کا بال رکھ کے سمجھا سکتا ہوں کہ اصغر اور اکبر، ٹھیک، چھوٹے بچے کو میں نے سمجھا دیا ہے، باہر جا کے اس کو پوچھ لیں، اس کی جو سمجھ ہے، وہ 14ویں کے چاند کو اکبر کہے گا، اور پہلی کے چاند نہیں 14ویں کے چاند کو وہ اکبر کہے گا، اور جو سریا ستارہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا سیارہ نظر آ رہا ہے، کوئی ایون مارس نظر آ رہا ہے، وہ کہے گا وہ اصغر ہے، وہ اکبر ہے۔ کل کو جب وہ بڑا ہوگا، 10ویں 12ویں میں جا کے پڑھے گا وہ ساری سائنس، ٹھیک ہے، تو آبزرویٹری میں جا کے وہاں پہ جا کے اسے پتہ چلے گا کہ یہ تو اصغر کچھ اور نکل آیا اور اکبر کچھ اور نکل آیا، وہاں تو چاند بہت چھوٹا پڑ جائے گا اور بڑا ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں ہماری سمجھانے اور ہمارے ریفرنس پوائنٹ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کی صفات میں سے اکبر اصغر یہ ہمارے سمجھنے میں ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک اس کا چھوٹا اور ایک اس کو بہت بڑا ہے۔ اللہ کی مثال میں کوئی اصغر نہیں ہے، اللہ کا کوئی اصغر نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی شامل نہیں ہے، نہ وہ کسی کے ساتھ شامل ہے، وہ اپنی جگہ یونیک ہے، اس کو پہلے ایسے سمجھنا ہے۔ اب وہ رحمان ہے، ٹھیک، ہمیں نہیں سمجھ آتی کوئی اور رحمان کہاں ہے، الرحمان، جب اس کے ساتھ ال لگتا ہے تو وہ رحمانوں میں سے سب سے بڑا رحمان ہے، ٹھیک۔ الرزاق جب لگتا ہے تو وہ باقی رزاقوں میں جو آپ مثال دے دیں کہ ماں باپ بھی رزاق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے، میں اس کو نہیں کہہ سکتا، مجھے لگتا ہے، اور شاید علماء اس پہ اعتراض کریں گے یا کہیں گے کہ واقعی ایسی بات ٹھیک ہے، یہ بڑا خطرناک سی کام ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہم بھی اللہ کی صفات سے متصف ہیں یا ہم اس کی صفات کا مظہر ہیں۔ ان لفظوں کو بھی بہت دھیان سے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مصور ہے تو جی وہ المصور ہے اور ہم بھی مصور ہیں، وہ جیسے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم کہہ دیا، لیکن خود وہ الرؤوف بھی ہے اور الرحیم بھی ہے، ٹھیک۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس طرح سے الرحیم ہے یا الرؤوف ہے، تو ہم ان رحیم اور رؤوف الرحیم سرکار کو دیکھ کے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی مخلوق ہیں، اس کے ایک نبی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اتنا پیار کرنے والے ہیں، اتنے مہربان ہیں، اتنے شفیق ہیں، اتنے عفو درگزر کرنے والے ہیں، اتنے مہربان اور رحم کرنے والے ہیں، تو ہم انہیں رحیم، یہ ایسے ہیں، ٹھیک، جنہیں اللہ خود ہی رؤوف الرحیم کہہ رہا ہے۔ تو خدا کیا رحیم ہوگا ہماری سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے، ٹھیک، تو ٹھیک ہے، وہ خود اگر انہیں کہہ رہا ہے ایسے تو وہ کہہ رہا ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی صفات ان میں آ گئی،
یہ ذرا تھوڑا سا عجیب، یہ مطلب مجھے میں ہو سکتا ہے سارا ہی غلط ہوں، نہیں آپ ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنی کنفیوژن بتا رہا ہوں کہ اللہ کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں ہمیں یہ دھیان بہرحال کرنا، اس لیے چونکہ ہم عالم نہیں ہیں، تسی گل نو نا علاج تک ڈاکٹری تک رکھو سر. چلیں میری سب سمجھے، اب میری بات ہے یہ شاید کہ میں کہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہت ینگ ٹائم میں نے یہ بات اس طرح کی تھی، اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میری نشانیاں زمین پر ہمیں نظر آتی ہیں اس کی، اور اس سے اشارے ہیں میرے، اشارے ہیں، اس کو پہچانو، میرے ہنٹس ہیں میرے ہونے کے، میرے ہونے کے، اس سے تو مجھے میری اومنی پوٹنس کے، میری میگنیفیسٹی کے، میری خالقیت کے، میری ملکیت کے، وہ سارے اپنے عنوانوں سے پہچانا جاتا ہے. صحیح ہے سر. اب جیسے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، شاید ہم میں سے ایک بچی یہاں سے اٹھ کے گئی تو جس نے کہا کہ میری ڈرائنگ اچھی تھی لیکن میں نے انسانی شکل نہیں کبھی بنائی تھی، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنے ہم آتے جاتے رہتے ہیں، وہ ایک بچی نے آ کے کہا میں بنا سکتی ہوں. تو یہ مصور یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو ہر ایک میں نہیں ہے. مطلب ہم گانے والے ہمیں بہت مل جائیں گے، رحم دل بھی ہم بہت سے لوگوں کو کہتے ہیں یہ بڑا رحم دل ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر رحم کی صفت ہے تو ہم اسے کہہ رہے ہیں نا رحم دل ہے. تو اسی طرح جو مصوری ہے وہ بہت کم لوگوں میں ہے. اب جب مجھ سے چھوٹے ہوتے کوئی یہ کہتا تھا نہیں تصویر نہیں کھنچوانی کہ اس میں روح پھونکنی پڑے گی، تو میں نے کہا بھائی یہیں سے تو فرق پتہ چلتا ہے کہ تصویر بنا کے اس میں روح پھونکنا خدا کا کام ہے، اور ہم مخلوق یہیں سے نظر آتے ہیں کہ ہماری حد یہیں تک ہے، اور وہ بھی اللہ نے جس کو وہ صفت عطا کی ہے وہی تصویر بنا سکتا ہے. میں آپ ہم نہیں بنا سکتے، ہم تو شاید ایک کارٹون بھی نہیں بنا سکتے پراپر. تو یہ مطلب میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مقصد ٹھیک ہے، آپ جو بات کہہ رہی ہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان لفظوں کا چناؤ، ٹھیک ہے، یہ بہت دھیان سے کرنا پڑے گا. اسپیشلی آپ کسی مذہبی بحث میں نہ پڑا کریں آپ لوگ، اور مذہب کے معاملے میں بہت احتیاط کیا کریں. میں خود کئی بار بڑا کیجول سے بول دیتا ہوں، لیکن خطرناک بات ہے، کیونکہ جو چیز ہمیں پتہ نہیں ہے اس میں احتیاط ہی لازم ہے. ٹھیک ہے، جیسے اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ بحث کرنا شروع کرے، میرے خیال میں کہ کوئی بدبخت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کر دے، اور دوسرا کہے میں تمہیں دلیل سے بتاتا ہوں ان کی عظمتیں، ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی جیسے کسی اندھے کو آپ کہیں کہ میں تمہیں سورج دکھاتا ہوں. یہ سورج کی توہین ہے کہ آپ کسی اندھے کو کہیں کہ میں تمہیں سورج بتاتا ہوں، تمہیں سورج سمجھاتا ہوں، تمہیں ماننا پڑے گا. وہ اندھا نہیں سمجھ پائے گا. یہ سورج کی شان میں گستاخی ہے، الٹا سورج کی شان میں گستاخی ہے. ٹھیک ہے، ان کے لیے آپ دلیلیں دیں، اس نے بیوقوف نے کوئی اور بڑی دلیل دے دی، آپ کو لاجواب کر دیا. ٹھیک ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں انہیں نہیں ماننا، وہ کہتے ہیں نہیں ماننا میں نے، ٹھیک، تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے سامنے. تو اس لیے اللہ یا سرکار کے بارے میں دلیل اور یہ ساری میں اس سے اجتناب کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا، یہ دھیان کریں. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ